کیا یہ جو نفس ہے وہ انسان کے جسم اور روح کے انتظار کی کیفیات ہیں، یہ نفس امارہ، یہ نفس مطمئنہ، یا کہ ان دو سے الگ کوئی تیسری چیز ہے؟ اس کو سوال نفس کی حقیقت کے بارے میں اصل میں کیونکہ یہ لفظ آیا ہے جہاں سے بھی آیا ہے، ساتھ اس کے بہت ساری چیزیں عربی لفظ سے ٹیکن فار گرانٹیڈ آ گئی کہ یہ بھی ساتھ شامل ہے کہ لوگ پہچانتے ہیں. آگے نفس کی قسمیں آ گئیں تو پھر غور کرنا پڑ گیا کہ نفس ہے کیا. اصل میں یہ روح اور مادہ کا جو امتزاج ہے، یہ امتزاج جو ہے تو خود ہی نفس ہے. جسے ہم انسان کہتے ہیں نا، وہ انسان نہ روح ہے خالی، نہ مادہ ہے خالی. روح اور مادہ ایک پیکر میں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو انسان کہلاتا ہے. اس انسان کو ابھی آپ اگر نفس کہہ لیں تو بات سمجھ آ جاتی ہے. تو لوامہ ایک انسان کی قسم ہے، انسانوں کی ایک قسم ہے، نفس کی قسم نہیں ہے کہ اگر آپ کے اندر جو ہے وہ ایک چاروں قسمیں ہوں یا چاروں اقسام ہوں کہ کبھی آپ لوامہ ہو، کبھی آپ مطمئنہ ہو، کبھی آپ یہ نہیں. کچھ لوگ ملیں گے آپ کو وہ ایک صفت والے، کچھ ملیں گے پہلے سے ہی مطمئنہ ہے. مدعا یہ ہے کہ یہ جسم اور روح جب کبھی ایک پیکر میں اکٹھے ہوں اس کو نفس کہا جا سکتا ہے. نفس جو ہے وہ یونٹی یا ہارمونی باڈی اور سول کے درمیان، یہ جو ہارمونی ہے، یہ جو بانڈ ہے، یہ جو رشتہ ہے، یہ رشتہ پانی ہے، اس کو موت ہے. تو مادہ کبھی زندہ نہیں تھا، اس نے مرنا کیا ہے کہ روح کو موت ہے کو نہیں. تو یہ جو رشتہ ہے اس کو موت ہے. اب آپ سمجھے، وہ تو پہلے مردہ ہے تو اس کو موت کرنے کی کیا ضرورت ہے جی؟ مردہ مر جائے گا، کبھی مردہ نہیں مرا. اس رشتے کے انقطاع کا ہاں، مردہ تو مرتا نہیں ہے، تو روح جو ہے وہ زندہ ہے، تو لہٰذا اس کو تو موت کرا کوئی نہیں سکتا. تو کون سی چیز ہے جس کو موت ہے؟ وہ اس رشتے کا نام ہے کہ یہ رشتہ جو ہے باڈی اور سول کا، یہ ختم ہو جائے گا. یعنی کہ مین رشتے کا نام ہے، ایز اے مین، ایز اے ہیومن بینگ. اب آپ غور کرو کہ آپ لوگوں کو نفس واحد سے پیدا کیا گیا ایک انسان سے. وہاں کیا ہے؟ انسان. تو کل نفس ذائقۃ الموت، جہاں تک سارے انسان ہیں جو انسانی پیکر میں ہیں، باڈی اور سول کا کمبینیشن ہے، اس نے ایک دفعہ موت کو چکھنا ضرور ہے. یعنی کہ یہ جو یونٹی ہے یہ ٹوٹے گی ضرور. یہ عارضی ہے، پرماننٹ ہے سول اور پرماننٹ ہے مادہ. مادہ انڈسٹرکٹیبلٹی ہے اس کی کہ جسم آیا مٹی سے آیا، اسے مٹی میں واپس چلا جانا ہے. اور یہ پتہ لا مکان کا مسافر ہے روح، اس نے لا مکان سے واپس چلا جانا ہے. اس کی مثال عام طور پر یوں دیتے ہیں لوگ کہ ایک اگر کوئی تیز رفتار اڑنے والا پرندہ اگر سے شاہی کہہ دیا جائے، اس نے کوئی چیز دیکھی زمین پر چلتی پھرتی یا کوئی ایسا محسوس ہوا، آیا جھپٹا مارا، اٹھایا چیز کو اڑا کے لے گیا. اور وہ چیز اس نے دیکھا کہ کوئی مری ہوئی چیز ہے، اس نے وہاں سے پھینک دیا، وہ چیز واپس گر گئی. اب جتنا عرصہ وہ مری ہوئی چیز اس کے پنجے میں تھی اڑتی رہی تھی، اور جب اس نے پنجہ چھوڑ دیا تو وہ مردہ میں جا ملا. تو جب تک روح آپ کی ہے اس مادے کو چلانے والی، اس گھوڑے کی سوار وہ چلا رہی ہے، اور سوار نے چھوڑ دیا گھوڑا تو گھوڑا لکڑی کا ہے، پہلے مر جائے گا. اس لیے یہ کمبینیشن تو یہ ختم ہو جانا ہے. اور جب کبھی آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے کیا دنیا میں کھایا پیا ہے، تو یہ کمبینیشن ضروری ہے، پھر یہ ہو جانا. دوبارہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ روح تو مری نہیں ہے تو زندہ کیسے ہونا ہے؟ چودائی بات غور کر رہے ہیں آپ؟ تو روح تو مرنا نہیں ہے تو زندہ کیسے ہونا ہے اس نے؟ وہ تو آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے. تو روح نے جس طرح ایک بار مٹی کا پیکر استعمال کر کے انسان بنی، دوبارہ بھی پیکر استعمال کر لے گی.
تو آپ اس فارم میں آئیں گے، اس کیفیت میں آئیں گے، کیونکہ کسی انسان سے جب تک وہ دانا ہے، دانا غلطی کرے تو اس کی دانائی کے درمیان میں سوال ہو سکتا ہے، یہ بات ہے جی۔ مطلب آپ اب بوڑھے ہو گئے ہو، اب بچپن کے اندر جو آپ نے کوئی کام کیا اس کا آپ سوال نہیں کر سکتے کہ تم نے کیوں کھلونا توڑا تھا جب تو بچہ تھا، کر کے بھاگا کیوں تھا، نہیں بات ہے۔ اگر بچہ تھا میں کہاں بھاگا تھا، مطلب بچہ ہی تھا، بچہ ختم ہو گیا، تو اب آپ سے سوال نہیں کر سکتے بچپن کے بارے میں، کیونکہ اب آپ بچپن نہیں ہیں۔ تو آپ سے جس عمر میں کوئی آپ سے غلطی یا نیکی سرزد ہو گئی ہے اسی عمر میں سوال ہوگا نا، کیا سمجھا بات؟ آپ کے اعمال کی باز پرس اس وقت ہوگی جب آپ کو اعمال کی کیفیات عطا کی جائے، یعنی کہ جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے وہ نیکی کیوں کی ہے، تو پھر آپ کو وہی حالت عطا کی جائے گی نا۔ اللہ کے نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کو دوبارہ اسی جامع میں، اسی حالت میں آپ پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے، تاکہ آپ جواب دے ہو۔ بچپن کے اعمال بچپن کے اندر، اللہ کو یہ کرنا بڑا آسان ہے، یعنی کہ آپ سے بچپن کے بارے پوچھا جائے گا تو آپ کو بچپن دے کے پوچھا جائے گا، جوانی کے بارے پوچھا جائے گا تو جوانی دے کے پوچھا جائے گا، کیونکہ پہلے جوانی دے کے آپ سے عمل ہوا ہے وہ۔ اب اللہ کریم کا یہ حکم ہے کہ میں نے ایک بار جوانی دیا، دوبارہ جوانی دے کے پوچھ لوں گا۔ بوڑھے آدمی سے جوانی کے اعمال نہیں پوچھ سکتے، کہتے جی مٹھی پاؤ کون آدمی تھا، بوڑھے جوان تھا، جوانی کا عمل بوڑھے سے پوچھا جائے، اور پہلے بدلے میں تو نے اتنا کھایا پیا کیوں تھا، کہتے پہلے بدلے کھانے پینے کا ذکر کہاں سے کر رہے ہو آپ، یہ بات ہے۔ اس لیے جوانی کی حالت سے جوانی کا سوال ہوگا، اور بڑھاپے کی حالت میں بڑھاپے کا سوال ہوگا۔ آپ سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اولاد کے ساتھ کیا نیکیاں کی ہیں، تو پھر آپ کو صاحب اولاد بنا کے پوچھا جائے گا۔ تو گویا کہ اللہ کریم جو ہے جب آپ کی زندگی کے بارے میں آپ سے سوالات ہوں گے تو زندگی کی بتدریج نفس کی حالتوں میں سوال ہوں گے، تاکہ ہر آدمی یہ نہ کہ جی کس عمر کی بات اور کس عمر میں آپ آ کے پوچھ رہے ہو، آپ تو مجھے نظر نہیں آتا، کہتا وہ جو سامنے درخت تھا تو نے اس کا پھل توڑا کیوں تھا، کہتا اب تو بینائی نہیں ہے، اب درختوں کی بات کیا کر رہے ہو، بینائی دے کے پوچھا جائے گا۔ تو لہذا سائل کو اور کینڈیڈیٹ کو اور جس کا سوال محاسبہ ہونا ہے اس کو اس حالت میں رکھ کر اس سے پوچھا جائے گا، اب بتا اب کیا کیفیت ہے، اس وقت تو نے میرا حکم نہیں غور کیا، اب تو میں موجود ہوں نا، اب غور کر غلطی ہے کہ نہیں ہے، تو کہتا ہے جی غلطی ہے، تو نے پہلے کیوں نے غلطی مانی، کہتا ہے جی پھر معافی دے دو، معاف، تو پھر معاف ہوگا۔ اللہ کریم جو ہے نا یوں چھوڑے گا نہیں، یعنی کہ ریئلائز ضرور کروائے گا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی جوانی میں ایسا واقعہ ہو گیا، یہ بچپن میں ہو گیا نا، جوانی دے کے پوچھا جائے گا۔ اور پہلے اللہ کا اطلاع کیا آپ کو کہ اللہ ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو غیب سمجھ کر اللہ سے ڈرے، کس طرح ہے جو لوگ اللہ کو غیب میں ڈرتے ہیں، جو انہوں نے بالغیب ہے نا، مقصد ہے کہ جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ سے اور اللہ کو غیب سمجھ کے ڈرتے ہیں وہ لوگ بڑے ایمان والے ہیں، بات سمجھ نا، یعنی کہ اللہ کو جانتے ہوئے کہ اللہ موجود یوں ہماری نگاہوں میں نہیں ہے، اس کو غیب سمجھ کے ڈرتے ہیں، یہ لوگ بڑے ایمان والے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس وقت تو اللہ کے حاضر ہوں گے، موجود ہوں گے نگاہوں کے سامنے، تو پھر یہ فرق آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا فرق تھا، کہ میری اطلاع میرے بارے میں جو تھی اس وقت تو نے ایسا محسوس نہ کیا، اب میں موجود ہوں، ذالک الیوم الحق، کے آج کا دن جو ہے یہ حق کا ہے، اب بتاؤ کہ ایسا کام کیوں ہوا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پتہ نہیں کیا تھا کیا نہیں تھا، پھر آپ اپنی غلطیوں کو اس وقت ریلائز کرو گے۔ اس لیے وہ لوگ مومن زیادہ کہلائیں گے جو غیب ماننے کے بعد حاضر کسی کیفیت میں ڈرے، جس کو آپ غیب کہہ رہے ہو وہی حاضر ہے، جسے حاضر سمجھ رہے ہو یہ غیب ہے، بات نہیں سمجھ کہ اللہ کو آپ غیب سمجھ رہے ہو حقیقت میں وہی حاضر ہے، اور جس چیز کو آپ حاضر سمجھ رہے ہو اس نے غائب ہو جانا ہے، کیونکہ یہ فانی ہے اور وہ باقی ہے، باقی ہمیشہ حاضر ہے اور فانی ہمیشہ ہی حاضر ہے۔ آپ بات سمجھ رہے نا، تو لہٰذا اتنا سا فرق اگر آپ طے کر لو تو نفس کی آپ کو پہچان ہو جاتی ہے، نفس ہے کیا، نفس جو ہے یہ پہچان کی سٹیجز کے زمانے ہیں، بات سمجھائی، ارتقاء کے زمانے ہیں، اعمال کے زمانے ہیں، افعال کے زمانے ہیں، یعنی کہ جسم جو کمبینیشن روح اور جسم مادہ کا ہے اس جسم پر احوال، ارتقاء، افعال کے زمانے جو ہے نا یہ سارے نفس کے زمانے ہیں۔
اب آپ جو ہے وہ نفس مطمئنہ جسے آپ کہہ رہے ہو، تو یہ ایک انسان کے نفس کی ایک زمانے کی حالت ہو سکتی ہے، دوسرے زمانے کی حالت دوسرے نفس کی حالت ہو سکتی ہے، لیکن کچھ انسانوں کے ساتھ یہی حالت چلتی رہتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے مطمئنہ ہوتے ہیں. اب آپ سمجھ رہے نا، کچھ انسان جو ہے وہ ذکر کے ذریعے مطمئنہ ہو گئے، کچھ کس طرح کے ہو گئے. تو یہ اپنے نفس کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ جسم اور جان کے رشتے کو اللہ کا احسان سمجھ کے آپ پہچانو اس کو کہ یہ کیا چیز ہے، اور یہ پرماننٹ نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. یہ جو ہے نا یہ جدا ہو جائے گا، اور اس سے پہلے کہ یہ جدا ہو جائے یہ رشتہ، کیونکہ یہ تو ٹھہرنے والا نہیں ہے نا، یہ فورس کیا ہوا کمبینیشن ہے، یعنی کہ اجزاء مختلف قسم کے عناصر کا مرکب ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، ایک پانی ہے اور ایک تھوڑا سا مطلب اٹرنل ہے، روح جو ہے نا اس کو فنا نہیں لیکن ابتدا ہے. اللہ اور روح میں یہ فرق ہے، اللہ ہر ابتدا سے پہلے ہے، ہر انتہا کے بعد. تو روح جو ہے نا پیدا کی گئی ہے لیکن فنا نہیں ہے، اس لیے روح کو کہتے ہیں ایک کنارے کا سمندر، ایک کنارہ ہے، اور وہ جو اللہ کے کہتے ہیں وہ کنارے کو ہر طرف سے بدلے بلا محدود ہے بات. اب بات سمجھ رہے نا، اس لیے روح جو ہے یہ مخلوق ہے لیکن اٹرنل ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. تو آپ کی روحیں جو ہے نا ایس سچ مطلب پہ قائم رہیں گی اور اپنے جسم کا دوبارہ لبادہ کا انتظار کریں گی، اور وہ پھر واپس آئے گا. تو پھر اس کے بعد میرے سوال جواب کا کافی چاہیے. اس لیے نفس کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ نفس نے اللہ کریم کے احکامات کو کس طور پر مانا اور کس طور پر کافی، کیونکہ ماننے کی عمر آپ کی یہی زندگی ہے، زندگی کے بعد تو ماننا نہیں ہے نا. جس طرح بوڑھا آدمی بچپن کی بات نہیں مان سکتا، اور بچہ جو ہے یہ جوانی کی کیفیت نہیں مان سکتا کہ بچے کا کہا حکم ہے اللہ کریم کا کہ نکاح ہونا چاہیے، بچے کا نکاح کیا ہونا چاہیے. اس لیے یہ بچے کے احکامات بچے کے ساتھ، جوانی کے احکامات جوانی کے ساتھ، بڑھاپے کے احکامات بڑھاپے کے ساتھ، مرنے والے کے احکامات مرنے والے کے ساتھ. یہ نفس کی سٹیجز ہیں. پھر نفس کے جس سے درجات آپ نے رکھے ہوئے ہیں، ایک کیفیت، ایک اور کیفیت، ایک اور کیفیت، ایک اور کیفیت. وہ چاروں کیفیات جو ہے نفس کے درجے ایک انسان میں بتدریج آ سکتے ہیں، یا ایک انسان میں کسی ایک صفت کے ساتھ وہ قائم ہو جائے. اس کو بچانا ہے، اور اس کے اندر آپ نے پہچاننا مکمل طور پر کہ اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا ہے. اس کو پہچاننے کا طریقہ جو ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو پہچاننا، ذکر کے ذریعے پہچاننا، حکم کی اطاعت کے ذریعے پہچاننا، کسی اور کے کہنے پر پہچاننا، اپنے علاوہ پہلے دنیا کا مشاہدہ کر کے پہچاننا، پھر اپنا مشاہدہ کر کے پہچاننا، اور مر کے پہچاننا، زندگی کے ذریعے پہچاننا. تو جن انسانوں کو زندگی میں ہی موت سے آشنائی ہو گئی ان کی پہچان در جلدی کھل جاتی ہے. اور موت کے ساتھ کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ موجود ہے سارے کا سارا سپرد کیا کہ اللہ میاں بے بس ہو کے ہم تو پھینک دیے سارا سامان. اب جب دوبارہ شعور ملے گا، یہ شعور کے زمانے میں ہے نا، کیونکہ بچپن تو اپنے سسٹم کے لحاظ سے ترک ہوا، تم نے ترک نہیں کیا، ایوولوشن کے ساتھ ترک ہوا. جوانی اپنے ارتقاء کے حساب سے ترک ہو گئی، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ بچپن کے بعد ہی بڑھاپا آ گیا، جوانی تھا کہ نہیں تھا. مطلب یہ درجات جو ہے نا ایوولوشن کے ساتھ ختم ہوتے ہیں، اور یہ زندگی جو ہے نا وہ موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کو سمجھنا ہو تو پھر آپ اپنی بھرپور زندگی کے اندر اس سے ہٹ کے مطلب پہچانو. اب بھرپور زندگی میں اس سے ہٹنا جو ہے نا یہ ہے اصل مراد کہ اس سے کیسے ہٹا جائے تاکہ زندگی بھرپور ہو. تو جب ہم آپ کو پہلے کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا کام نہ اس میں انوالو ہو کسی کام میں، حتیٰ کہ وہ اس میں انوالو ہونے سے پھر ہاتھ جل جاتے ہیں آپ سے، پھر کہتے ہیں اب نہیں، اس سے پہلے کہ کوئی شاک لگے بجلی کا آپ اس کو ہاتھ ہی نہ لگاؤ، تجربہ نہ کرو. تو یہ ہے مطلب دناؤں کے ساتھ بات ہوتی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے مر گئے. جب مرنے سے پہلے مر گیا تو پھر ایک اور شعور ان کو حاصل ہوا، وہ شعور جو ہے نا وہ عرفان نفس کہلاتا ہے. اس بات نہیں نا کہ مرنے سے پہلے مر گئے، یعنی کہ اپنی کیفیات سے علیحدہ ہو گئے اور اپنے آپ کو اس کے محتاط کر دیا، اور پھر جب ایک نیا شعور حاصل ہوا نا اسے آپ کہیں گے عرفان. مقصد یہ ہے کہ ہم ہر آدمی جو ہے وہ اللہ کریم کی تابعداری میں ہے. تابعداری میں اس طرح ہے کہ کوئی انسان گھوڑا نہیں بن سکتا. اب انسان ہونے کی مہر لگا دی اللہ کریم نے تو ہم انسان ہی رہیں گے، تابعداری تو ہوگی نا. مقصد یہ ہے کہ ہم تابعداری میں ہیں سارے، کہ جب تک انسان انسان ہے تابعداری ہے. کیسے بات سمجھا رہی نا؟ تو
کوئی آدمی اپنی قد سے باہر نہیں نکل سکتا، تابعداری میں ہے. کوئی آدمی نیند ترک نہیں کر سکتا، آپ سمجھے نا بات، تو یہ تابعداری میں ہے. کوئی انسان جو ہے وہ بچوں کی محبت سے گریز نہیں کر سکتا، تابعداری ہے. اور جس طرح بھی مطلب آپ کی صفات ہے، کیفیات ہے، یہ تابعداری ہے. یہ تابعداری تو فطری طور پر ہر انسان میں ہے. اب اس کے بعد ایک مذہب کی کیفیت پیدا ہوئی. فطری طور پر ہر آدمی جو ہے اپنی ضرورت کا مرید ہے، فطری طور پر ضرورت کا غلام ہے، یا مجبوریوں کے محتاط ہے. فطری طور پر مجبوریاں فطری ہوں، مجبوریاں دنیاوی ہوں، سماجی ہوں، معاشرتی ہوں، چاہے سیاسی بھی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ مجبوری جو مجبوری جو ہے وہ بے بس کرتی ہے. ایک تو بے بسی لگی ہوئی ہے مجبوریوں کی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مجبوری کون سی ہے؟ نیند آئے گی تو سوئیں گے. آپ تلاش کر رہا، بستر تلاش کر رہا ہے، کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں بڑی مصیبت بن گئی. کیا مصیبت بن گئی؟ نیند آ گئی. تو پھر آپ تلاش کر رہا ہے کھانا، کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں بھوک لگ گئی. یہ مجبوری ہے. اس طرح کی چیزیں تلاش کرتا پھرتا ہے مجبوریوں میں. پھر کبھی چڑیا کو دیکھا آپ نے، وہ چڑیا ڈھونڈتی ڈھونڈتی ایک تنکا تلاش کر رہی ہے. تنکا کس لیے بھائی؟ کہتے ہیں اس سے آشیانہ بنیں گے تو انڈے دینے کا موسم آ گیا. مطلب یہ کہ ان کی اپنی مجبوری ہے. پھر ان کا آشیانہ بنانے کے بے شمار طریقے ہیں، ہر پرندے کے الگ الگ سسٹم ہے. یعنی کہ یہ مجبوریاں فطری طور پر ہیں کہ بچھو کو اگر اس نے ڈنگ دیا ہے تو کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو آواز دیا ہے، کوئل کو کون سی آواز دیا ہے، سانپ کو کون سا کام دیا ہے، پرندوں کو کون سا کام دیا ہے، بلند پرواز کو بلند پرواز دیا ہے. شاہی سے اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی تو اس طرح کا برفی کھا لے، اڑنا بند کر دے، کہ برفی کا میں نے کیا کرنا ہے؟ پرواز کرتا جائے گا چاہے بھوکے ہی رہے، کیونکہ اس کو پرواز کی فطرت ہے. تو شیر سے کہا جائے کہ تو گھاس کھا لے تو 10 روپئے بھی ساتھ دیں گے. کہتا ہے نہ کھاؤں گا تو گوشت کھاؤں گا ورنہ کچھ نہیں کھاؤں گا. مطلب یہ مجبوریاں ہیں. اب اگر یہ زندگی کی مجبوریوں کو پہچاننا یہ نفس کی پہچان ہے. اب اگر یہ نفس کی پہچان ہے کہ کون سا انسان کس مقام پر جسم کے تقاضے، جسم کا نا روح اور مادہ کا امتزاج، جسم کے تقاضوں سے کیسے بے بس ہو گیا. جسم کے تقاضے میں فطری محبت بھی ہے، ماں باپ کی محبت بھی ہے، اولاد کی محبت بھی ہے، کھانا بھی ہے، ضرورت بھی ہے، مکان بنانا بھی ہے، شادیاں بھی ہے. یہ سارے کا سارا کاروبار یہ ہے فطری، اور یہ سارا نفسانی. اب بات سمجھے نا؟ اب جتنا کاروبار سیکولر لا مذہب دنیا کا سارا کارخانہ جو ہے نا، یہ سارا عرفان نفس ہے، جس میں اسپیس کو دریافت کرنا، چاند پر جانا. میری بات سے خیریت، چاند پر جانا، سائنس کو دریافت کرنا، زمین کی پہنائیوں میں جانا، یہ ساری پڑھنی زوالوجی سائنس سے جتنی سوشل سائنسز جو آپ کی نفسیات ہے، فلسفہ ہے، وجودیت ہے، موجودیت ہے، سارے کا سارا نفس. اس میں کوئی کسی کا حوالے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. کوئی مفکر کسی نے کیا کہہ دیا یہ نفس ہے، عرفان نفس. انسانی ذہن کی رفتار ہر رفتار سے زیادہ ہے، ہر رفتار سے زیادہ ہے. کہ ابھی ابھی میں سوچ رہا تھا کہ ایفل ٹاور کہاں ہے، پھر میں نے کہا چل چھوڑو آپ یہ بتاؤ تاج محل کہاں ہے. ایفل ٹاور کدھر، تاج محل کدھر، منٹ نہیں لگا ذہن کو. تو ذہن وہاں چلا گیا، پھر ذہن جہاں چلا گیا. یعنی کہ پہلے پیرس چلا گیا، پھر آگرہ چلا گیا. اب ذہن جہاں مرضی چلا جائے، میں چمن میں چاہے جہاں رہوں، میرے حق کا فیصلے باہر بس. تو ذہن ہر جگہ جا سکتا ہے. ذہن کی پرواز اور ذہن کا سفر لامحدود ہے. یہ فلسفے کی بات ہے، نفسیات کی بات ہے. کہ کوئی انسان جو ہے غم کسی طرح کا ہو، آنسو ایک جیسے ہیں. کمال کی بات یہ ہے. اور کہتا ہے کل تو تجھے چوٹ لگی تھی تو رو رہا تھا، اور آج تجھے کوئی اور تکلیف ہوئی تو رو رہا ہے. کہتا ہے جس طرح کا کوئی تکلیف ہو رونا میں نے اسی طرح ہے. اب اگر یعنی کہ رونا جو ہے کسی طور پر غم کا باعث ہوگا یا کوئی اچانک خوشی کا باعث ہوگا. مطلب یہ رونا جو ہے انسان کی آنکھ میں ضروری ہے. اور مذہب والے ہوں یا لا مذہب ہوں، سب کی آنکھ میں آنسو یکساں ہوں گے، اور روتے ہوئے شکل تھوڑی سی یاد رہ جاتی نہیں. یہ سارا نفس ہے. بات سمجھے؟ یہ نفس ہے. اور کیا لگانا یہ نفس ہے. دوڑنا نفس ہے. آرام کرنا نفس ہے. کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی فطری خواہش، بدی کرنے کی فطری خواہش، شہر چھوڑنے کی خواہش، شہر بسانے کی خواہش، سفر کرنے کی خواہش، مقیم رہنے کی خواہش، سارا ہی نفس ہے. یہ زمین کا کارخانہ جتنا سجایا گیا نا، یہ سارا نفس ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ بات. اب اس کے بعد آیا تو دیکھو بھائی نفس تو ہے ہی صحیح. تو ایک بات ذرا اس کو چھوڑو کمبینیشن کو، کبھی کبھی ذرا روح کے ساتھ زیادہ خیال رکھو. تو پھر انہوں نے کیا کام کیا، جسم کو لاغر کر کے دیکھا
جسم کو لاغر کیا کہ گھوڑا اگر نہ ہو تو کیا وہ سوار چل بھی سکتا ہے یا سوار ہی لنگڑا ہے؟ تو پھر انہوں نے جسم کو لاغر کیا تو سوار دیکھا تو مضبوط تھا. اب یہ روح کی دنیا ہے، چاہے گوتم بدھا ہو، اس میں کوئی مطلب کی بات نہیں ہے. یعنی کہ جسم کو لاغر کر کے دیکھا، جسم کو کمزور کر کے دیکھا، فاقہ کر کے دیکھا، طاقت محسوس ہوئی اندر، یہ روح جو ہے نا طاقتور محسوس ہوا. اور روزے رکھو یا فاقہ کرو، روح کے اندر تقویت ہوگی. کام سونا شروع کر دو، روح میں تقویت ہو جائے گی. کام بولنا شروع کر دو، روح میں تقویت ہو جائے گی. سارے پٹ بند کر دو، یعنی کہ وجود کے جتنے بھی آپ سوراخ ہیں جو کہتے ہیں ان کو، سارے دروازے جتنے کہیں گے سب کو بند کر دو. جتنے بھی اپرچرز ہیں سارے بند کر دو. تو پھر آپ نام نرنجن لے کہتے ہیں نا، سارے پٹ بند کر دو جسم کے دروازے. تو پھر آپ کو ایک نرنجن تو خود بخود ہی ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ آنکھ بند ہی رکھو، بینائی قائم ہے، آنکھ بند ہے، نظر آنا شروع ہو جائے گا. سماعت قائم ہے، کان بند ہے، سنائی دینا شروع کرے گا. بات سمجھ کہ نہیں؟ جب وہ سنائی دینا شروع کرے گا تو پھر بند کرنے کے باوجود بھی قائم ہو گیا. یہ سارا روح ہے. تو روح کی دنیا جو ہے جسم کے افعال اور اقوال کو ایک اور انداز سے پہچاننا ہے. یعنی کہ نفس کی جو باتیں ہیں وہ الگ. تو نفس کو بھی پہچاننے کے لیے روح میں جب انسان آتا ہے تو پھر اس کے اوپر نفس کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کرتا ہے. ڈکٹیٹ کرنا حکم لگانا. اب یہ ہے کہ نفسانی دنیا میں، نفس کی دنیا میں کھانا کھاؤ گے تو صحت قائم رہے گی. روح کی دنیا میں کھانا نہ کھاؤ گے تو صحت قائم رہے گی. نفس کی دنیا میں جو سوئے گا وہ صحت مند ہوگا، اور روح کی دنیا میں جو سوئے گا وہ بیمار ہو جائے گا. بات یعنی کہ جو ہنسنا ہے یہ انسانی صحت کے لیے نفس کی دنیا میں بہت ضروری ہے، لیکن روح کی دنیا میں اب کام ہنسے گا بلکہ ہنسے گا نہیں. شیخو کلیلم و یبکو کثیرا، اچھی بات ہے نا آپ کہ وہ کام ہنستے ہیں روتے زیادہ ہیں. تو گویا کہ نفس کی دنیا جو ہے وہ اور پیمانہ ہے، روح کی دنیا اور پیمانہ ہے. اور روح کی دنیا تک یا روح کے اعلانات تک اب تک یہ پرانے مذاہب، اسلام سے پہلے کے مذاہب روح کی پہچان تک لے آئے. اسلام سے پہلے کی بات ہے. اور مذہب سے پہلے کا زمانہ جو ہے، یعنی کہ مذہب نہ شامل ہو تو پھر محنت کرے انسان غور فکر کی، کہاں تک پہنچے گا؟ نفس کی پہچان. اب تک سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اور اگر اسلام سے پہلے کے مذاہب پر غور کرے گا، عیسائیت یہ وہ جتنی ویدانتا وغیرہ اور وید اور ہندو اور شاستر اور بدھا، یہ کون سی ہوگا؟ صرف روح کی پہچان. اسلام نے اضافہ کیا اس میں وجہ ہے، اس نے کہا بات تو یہ ہے جو ٹھیک کر رہے ہو کہ نفس کی پہچان بھی ہونی چاہیے، روح کی پہچان بھی ہونی چاہیے. اس سارے کے اندر ایک نئی چیز ہے، کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ مادہ تو مادہ ہے، روح تو روح ہے. روح اور مادہ کی جو کیفیات ہے یہ بھی ہے، لیکن ایک چیز غور کرو، وہ کیا ہے کہ تیری آنکھ کے اندر ایک بینائی بھی ہے، اور اس کائنات کے اندر ایک روشنی بھی ہے. تو اسلام نے نیا تصور دیا کہ نور کا تصور. بات نہیں تو وہ جو نور کا تصور ہے کہ نورانی اللہ کا تصور جو ہے نا، یہ اسلام نے شامل کر دیا، اور نفس بھی رہ گیا، روح بھی رہ گیا پیچھے. اب آپ نور میں نور اللہ کے تصور سے ہو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ سب سے بدلے میں پہچان کی انتہائی درجہ کہ آپ نور کو پہچانو کہ یہ کائنات مرکہ نور ہے. یعنی کہ مرکہ وجود تو تھا ہی صحیح، اور مرکہ روح تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر جان ہے، چلتا پھرتا ہے، لیکن اصل میں یہ کائنات جو ہے نا مرکہ جمال ہے. اب جمال کو جو پہچاننا ہے، روح اور مادہ اور نفس سارے ہی تابع ہو گئے اس کے، کیونکہ اگر جمال ہے اور جمال کے آگے کسی کے پاس نہیں ہے. یہ اشاق کی دنیا، یہ لگن کی دنیا، جس طرح یہ جو ایک دوست ہے آپ کا، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، آپ سمجھ رہے بات، دوست جو ہے یہ نفس ہے اور دوستی کرنے والا بھی نفس ہے. لیکن اگر دوستی کی لگن تیز ہو جائے تو روح کے اندر داخل ہو گئے نہیں بات نہیں. اور اگر اس کے اندر حکم الہی شامل ہو گیا کہ مجاز سے حقیقت بن گئی تو نور شامل ہو گیا. تو جب تک مطلب وہ رانجھا اپنے پنڈ میں تھا نفس تھا، ہیر اپنے پنڈ میں تھی نفس تھی، محبت شروع ہو گئی، چلو روح کی دنیا شروع ہو گئی. لیکن اگر رانجھا کرتی نہیں میں آپ پہ ہی رانجھا ہوئی پھر یہ نور کی کیفیت شروع ہو گئی. بات نہیں نا؟ تو گویا کہ نور کی کیفیت جہاں شروع ہوتی ہے وہاں مقام اور ہو جاتا ہے، وہ فنا بھی پیچھے تو بقا بھی پیچھے. نہیں بات نہیں؟ تو مادہ فنا، نفس فنا، روح بقا،
اور نور سنا بکا دونوں سے بھرا، بلکہ یہ خالق۔ اب آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے کہ ہم جب تک اللہ کی صفات کی پوجا کرتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ بقا کو پوجا کرتے ہیں، بقا سے ماورا ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ ہم صفات مان رہے ہیں کہ اللہ کریم کو رازق ہونے کی اسی سے مانا کہ جب مجھے رزق مل گیا اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو اگر آپ اس سے بلند ہو کے دیکھو تو ایک نور کا مقام ہے جہاں نہ رزق ہے، نہ لینا ہے، نہ رزق دینا ہے، بات نہیں نا؟ یہ ایک نور کی کیفیت ہے۔ تو گویا کہ دنیا والے جس طرح ہم اسلام کا حکم مانتے ہیں، یہی ہے نا، اسلام کا حکم ماننا اس مقام پر منع ہے۔ اور پوجا کرتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ بقا کو پوجا کرتے ہیں، بقا سے ماورا ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ ہم صفات مان رہے ہیں کہ اللہ کریم کو رازق ہونے کی اسی سے مانا کہ جب مجھے رزق مل گیا اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو اگر آپ اس سے بلند ہو کے دیکھو تو ایک نور کا مقام ہے جہاں نہ رزق ہے، نہ لینا ہے، نہ رزق دینا ہے، بات نہیں نا؟ یہ ایک نور کی کیفیت ہے۔ تو گویا کہ دنیا والے جس طرح ہم اسلام کا حکم مانتے ہیں، یہی ہے نا، اسلام کا حکم ماننا اس مقام پر منع ہے۔ اب بات میں کس مقام پر؟ جہاں اللہ کا مقام ہو۔ میرا مطلب ہے وہاں تو اسلام کا نہیں ہوتا نا، اللہ نہ مسلمان ہے نہ اللہ کافر ہے، اللہ تو اللہ ہی ہے۔ آپ میری بات سمجھے کہ سمجھے؟ تو گویا کہ اللہ جو ہے نا یہ مذاہب سے تو بلند ہے نا، اللہ نے آپ کے لیے اسلام رکھا، آپ اسلام میں رہو، نہیں بات نہیں کہ آپ اسلام میں رہو کیونکہ یہ آپ کے حکم میں رہنا ہے، آپ کے لیے حکم ہے اسلام کا۔ لیکن اسلام کے علاوہ کی جو کائنات ہے، اب چاند مسلمان ہے کہ چاند کافر ہے؟ آپ بتاؤ، چاند جلوہ ہے، نہ کافر ہے نہ مومن ہے۔ تو آپ اگر چاند سے محبت ہوگی اور چاند میں آپ مست ہو گئے، نہ آپ کافر ہے نہ آپ مومن رہے۔ سورج سے محبت ہوگی نہ آپ کافر ہے نہ مومن رہے، کائنات سے محبت ہوگی نہ آپ کافر ہے نہ مومن رہے۔ یعنی کہ خالق کی تخلیق سے یا مخلوق سے ہمارا رنگ اگر یک رنگ ہو جائے، ہمارا رنگ یک رنگ ہو جائے تو پھر آپ کا مذہب کیا ہو گیا؟ پھر آپ مذہب سے ماورا ہو گئے۔ اور یہ اتنا مشکل ہے کہ اس کے اندر گرتا ہے انسان سر کے بل، ساتھ ہی مارنے کا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے فقیر جب اپنی مستی میں بلند ہوتے ہیں تو یہ کہہ جاتے ہیں کہ کافر عشق میں بندہ اسلام نہیں۔ سکھانے والے پیر خانے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا نہیں پتا کہ کیا ہے کفر کیا ہے اسلام، ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں کہ تیرا امر چل رہا ہے اور تو چاہے تو اسلام اسلام ہے اور تو چاہے تو کفر کفر ہے۔ اسی کافر مارتے رہیے تو تھی انہوں خوراک دیتے رہو، ہاں آپ ان کو اسلحہ دیتے جاؤ، اسی بددعا دینے جائیے، کمال ہے۔ پھر بددعا کیا کرے گی؟ اللہ مارنا چاہے تو خود ہی مار دے۔ اب آپ یہ غور کرو کہ اللہ کو بارے میں، اللہ کے بارے میں انسان کا جو نقطہ ہے، خیال ہے، ہر انسان کا الگ ہے، الگ اللہ ایک ہے۔ آپ سمجھو، جس انسان کو ماپ کے تول کے خوراک ملی ہے وہ کہے گا بہت ڈاڈا ہے، اللہ ڈاڈا ہے۔ اور جس انسان کو بغیر حساب کے ملا ہے کہتے ہیں اللہ ہی اللہ ہے، پھر تو رونقیں ہی رونقیں ہیں کیونکہ اس کو بغیر حساب کے ملا ہے۔ اب جس آدمی کو شکل خوبصورت ملی ہے کہتے ہیں اللہ بڑا سخی ہے، شکل میں ذرا کمزوری ملی ہے کہتے ہیں اللہ کی مطلب بہت ہی عجیب و غریب کی بات ہے، کیا کیا کرتا رہتا ہے۔ اور اگر شکل کو چاہنے والا مل جائے پھر ساتھ ہی شکر ہوتا ہے کسی شکل کا۔ تو اس لیے اللہ کریم نے ایک عجیب سی بدلے پہ بات بتائی ہے کہ وزن میں، پابندی میں یہ دین کے مقامات ہیں اور آپ ان مقامات سے بلند ہے۔ نہیں بات سمجھے کہ ہمارا منہ کعبہ کی طرف اور اللہ جو ہے وہ تمہارے دل میں، تو تجھے کعبہ کی طرف ہے۔ اگر یہ بات ہو کہ اللہ جو ہے مومن کا دل جو ہے عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے، تو پھر آپ دل کی دنیا میں داخل ہو نا، پھر آپ باہر کے مسافر تو نہ رہ گئے، آپ اندر کے مسافر ہو گئے۔ اب یہ ایک مقام عجیب کا مقام ہے کہ اللہ کو دریافت کرنا اللہ کے حوالے سے، ہم صفات کے حوالے سے دریافت کرتے ہیں۔ اب بات کہ یہ قہار ہے، یہ جبار ہے، یہ روف ہے، یہ رحیم ہے، یہ گناہ ہے، وہ معافی ہے، یہ غلطی ہے، وہ توبہ ہے، کچھ کمی بیشی ہوگی دعا منظور کرا لو۔ لیکن اللہ کریم جو ہے نا ان سے محاورہ ہے، بلند ہے۔ اب اللہ کی صفات کو ماننے والا صفات تک پہنچے گا، اور صفات جو ہے اس کے متضاد صفات بھی اسی اللہ کی ہیں، اس لیے اللہ آپ کو سمجھ نہیں آتا۔ نہیں آپ بات ہے کہ ایک آدمی عبادت کرتا رہتا ہے
تو اس کو جا کے قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے، کچھ حاصل 10 روپئے مل گیا عبادت کرنے کے بعد، دکان چل پڑی، بڑی عبادت کی ہے. اور ساتھ والا جو پڑوسی ہے نا، اس کی دکان بغیر عبادت کی چل رہی ہے. اور یہ سارے اللہ نے بڑا فضل کیا، پیر صاحب خوش ہو گیا، پیسے مل گئے. اور ایک انگریز آتا ہے، اتنے پیسے وہ پھینک کے چل جاتا ہے. یعنی کہ ہم بڑی دعا کرتے ہیں، کوئی وظیفے پڑھے، کوئی دستے غائب حافظ صاحب تو 50,000 روپئے مل گئے دستے غائب سے، نہیں بات ہے. اور وہ جو امریکن ایڈ آ گئی ہے 3 ارب روپئے دے دو پاکستان کو، نہیں مانگنا واپس. بڑے مطلب کہ ہمارے کیفیات میں اور غوث کا لفظ ہے عطا کرنے والے سخیوں کا بات ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کافر ہیں امریکہ روس والے اور کروڑوں روپئے مفت دے دیتے. کیا آپ کو ایڈ چاہیے؟ چلو یہ لے جاؤ. کیا یہ 2 ارب تو فی الحال لے جاؤ، باقی پھر دے دیں گے، کوئی بات نہیں. تو نہیں کہ وہاں کا پیمانے اور حالانکہ کافر ہے. تو لہذا ہم اللہ سے اگر مدد بھی منسوخ کرتے ہیں تو وہ مدد کافر بھی کر دیتا ہے. اللہ شفا دینے والا ہے تو UCH کیا کر رہا ہے؟ امریکن اسپتال ابھی بات ہے. تو آپ کا اسپتال کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ شفا دینے والا ہے. تو گویا کہ یا تو ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ شفا دیتا ہے، تو یا پھر ہسپتال بھی شفا دیتا ہے. آپ بات نہیں، اگر ہسپتال بھی شفا دیتا ہے تو اب یہ نہ کہ اللہ شفا دیتا ہے. شفا کا تعلق ڈاکٹر کے ساتھ ہے، اللہ کا تعلق کسی اور بات سے ہے. آپ کو حاصل ہے کیونکہ آپ بڑی مشکل سے داخل کرتے ہو میڈیکل کالج میں بچے، تو گویا کہ شفا ہوگی اور ڈاکٹر بنے گا اور مریضوں کا پیسہ بھی کلیئر کرے گا، بیماری بھی صاف کرے گا، دونوں کام کرے گا. تو اب اللہ جو ہے وہ شفا دینے والا یا اللہ دعا سے ماننے والا. جو بھی آپ صفت اللہ کی بیان کریں، کوئی سی بیان کریں، وہ صفت کہیں نہ کہیں انسان میں پائی جائے گی. آپ کوئی صفت بیان کر لو، ذات اللہ کی جو ہے نا یہ ماورا ہے صفات سے. آپ کو سمجھنے کے لیے کچھ صفات بتائی اللہ کریم نے کہ یہ میں معاف کرنے والا ہوں، رؤوف ہوں، رحیم ہوں، اور اول ہوں اور آخر بھی ہوں، اور ظاہر بھی ہوں اور باطن بھی ہوں. اب ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے. اور جی ہم اس کو اندر سمجھے تھے باہر کون ہے، اور باہر دیکھے تھے پھر اندر کون ہے. تو پھر اگر وہ اندر بھی وہ ہے باہر بھی وہ ہے تو پھر میں کون ہوں؟ تو پھر بات اتنی سی رہ گئی نا کہ اندر بھی وہ ہے باہر بھی وہ ہے، درمیان میں میں کون؟ تو یہ بات جو ہے نا یہ صفات کی دنیا ہے. اور اگر آپ ذات کی دنیا میں داخل ہو جاؤ تو جلوہ ذات سے ذات کی دنیا میں پہنچنے والا جو ہے نا یہ مقام نور سے متعارف ہوتا ہے. نور جو ہے نفس اور روح تینوں دونوں سے بلند ہے. تو گویا کہ دنیا کا سفر، پہلا سفر جو ہے یہ نفس کا سفر ہے اور ضرورت کا سفر ہے، اور کھانے کا تعلق بھوک سے ہے، سونے کا تعلق نیند سے ہے، اور بارش کے ساتھ مکان کا تعلق ہے، مجبوریوں کا علاج کرتا رہا بیچارہ انسان. پھر انہوں نے کہا نہیں روح کی بات کرو، کچھ لطافت کچھ کیفیات، اور فائنل اسٹیج آ گئی اسلام میں، کیونکہ نور کے آگے مقام کو نہیں ہے، لہذا اسلام کے بعد مذہب کو نہیں ہے. اب نور کے آگے کیا مقام ہو سکتا ہے؟ اس لیے اسلام کے آگے اور کوئی مذہب نہیں آئے گا، اور اس لیے مطلب حضور پاک کے آگے کوئی پیغمبر نہیں آنا، کیونکہ مقام نور بیان ہو گیا. مقام نور کو جلوہ نور اور اللہ کریم کی ذات بیان ہوگی، اللہ کریم کی ذات. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کے آگے کوئی مقام ہی نہیں ہے. اس لیے ہم اپنے دل میں جب کبھی اللہ کا تصور کرتے ہیں تو ہم اگر ضرورت کے مقابلے میں اللہ یاد کر رہے ہیں، ابھی ہم نفس کی دنیا میں ہیں، نفس کی تکلیف میں ہیں. نفس کی تکلیف ہو تو انسان کی دور کر سکتا ہے. اب یہ نسخہ ہے، نفس کی تکلیف ہو تو انسان کی دور کر سکتا ہے. اگر آپ کو نیند نہیں آتی ہے تو ہم آپ کو دوائی دے دیتے ہیں کہ دوائی کھا لی جائے نیند آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ نفس ہے نا ڈاکٹر دوائی. نفس کی بیماری اس کا علاج انسان کر سکتا ہے. دوسرا انسان، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی بھائی سے مانگ لو، یہ نفس کا علاج ہو گیا. کوئی چھوٹے موٹے نقائص ہیں یہ دور ہو جائیں گے. نفس کا علاج، نفس کی ضروریات، نفس کی مجبوریاں دوسرا انسان ایک انسان کے لیے پوری کر سکتا ہے. یہاں پر انسان ہی قادر ہے نفس کی دنیا میں. بات نہیں، نفس کی دنیا میں یہ انسان ہی کر لیتا ہے کہ جو تکلیف ہے وہ انسان کرتا رہتا ہے. روح کی دنیا میں دعا کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا ایک انسان کو دوسرے سے محبت ہوگی، وہی انسان جو عام لگا پھرتا ہے اب ہمارے طرف مائل نہیں ہوتا، یہاں پر مجھے ضرورت پڑ گئی ہے کہ دعا کی. اب تو سمجھے نا بات کہ وہ انسان جو ہے اس کو باقی انسانوں سے ممتاز نظر آ رہا ہے کیونکہ محبت ہوگی. تو سارے بچے زندہ ہیں اور اس کو نہیں پتا، اپنا بچہ بیمار ہے وہ سمجھتا ہے ساری دنیا بیمار ہے. اب یہ روح کا رشتہ ہو گیا. تو روح کے رشتے میں اپنائیت آ گئی. انسان کے رشتے میں صرف ضرورت کی مدد ہے، روح کے رشتے میں اپنائیت آ گئی، اور نور کے رشتے میں الہیات. بس اللہ کے حوالے سے بدلے ہوئے آپ نے بات کرنی ہے، اور دشمنی بھی اس کے حوالے سے ہے، دوستی بھی اس کے حوالے سے ہے. اور نور کا رشتہ جو ہے یہ پھر اور یہ کیفیت ہے
کہ اس کو زیادہ دے دو اور اس کو کم دے دو، کہتے ہم دونوں ایک وقت میں آئے ہیں، کہتے یہ فرق تو خدا کی طرف سے اب تم نہیں سمجھ سکتے، حالانکہ دونوں کٹھے ہیں کمرے میں کتنے داخل ہوئے ہیں، کہتا ہے اس کو دے دو ساری بادشاہی، کہتا ہے چلو اس کو معافی کر دو، تو جی پھر کر جا جائے باپا جی، کہتا ہے یہ کمال ہے، مطلب انصاف، اس میں انصاف کی بات نہیں ہوتی ہے، اس میں مشیت کی بات ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امیر خسرو جائے تو یہ پھر دلبر ہو کے باہر نکلے، اور باقی لوگ جائیں تو پھر وہ باقی رہے، تو وہاں مطلب ایک کیفیات اور ہوتی ہے کہ الہیات کے زمانے سے نور کی دنیا میں منشا ہے، تو نور جو ہے یہ اسلام کی احکامات پر بھی ایک علاوہ بات ہے، تو احکامات جو ہیں یہ درمیانی لوگوں کے لیے ہے، روح آپ کی درست رہے، صاف ستھرے رہو، ایک بشیت قائم رہے، ایک ملت بن جاؤ، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ، ورنہ یہ تو کوئی کام نہیں ہے کہ مسلمان اگر ہندوؤں پر حاوی ہو جائیں تو پھر ہندو کلمہ پڑھ لیں تو اسے مسلمان ہو جائیں، تو اللہ کے کیا فرق پڑا کہ بہت سے مسلمان، اگر یہی اللہ کا شوق ہو کہ کلمہ سب کو پڑھانا ہے تو اللہ ایک سیکنڈ میں مطلب کلمہ ہی کلمہ ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یہ ایک بات ہے اسلام کو سمجھانے کے لیے مسلمانوں کو، اصل میں یہ ہے کہ آپ صفات سے نکل کر ذات کے دائرے میں داخل ہو، نور ہے، اپنے وجود سے نکلو کہ یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو کہ یہ روح ہے، اور مشیت میں چلے جاؤ کہ یہ نور ہے، اتنی سی بات ہے۔ اب اس کے بعد باقی بات، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہے غیب میں ان کے لیے مغفرت ہے اور کبیر ہے، زیادہ ڈر، مقصد یہ ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر ڈرتے رہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ سامنے نہیں آیا، تو وہ لوگ جو اللہ کے سامنے نہ آنے سے ڈرتے رہتے ہیں وہ لوگ اس وقت نہیں ڈریں گے جب سامنے ہوگا، بس اتنی سی بات ہے، اس میں راز ہے، اب ہے ڈرنے کا وقت، تاکہ اس وقت کیونکہ غیب میں ڈرنے والا صرف وہی ہوتا ہے جس کو شوق ہو، صرف قانونی طور پر تو نہیں بدلے رک سکتا، تو کبھی اللہ سے چھپا کے بات کر رہتا ہے، اور جس کو اللہ کا شوق ہو اور وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا، ڈرتا رہے گا، شوق قائم رہے گا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا شوق کمزور ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان سے آگے کی بات ہے نا، آج تک سلطان صاحب نے کہا ایمان سلامت ہر کوئی منگا تو عشق سلامت کوئی ہو، یعنی کہ جو عشق و سلامت مانگے ایمان سے زیادہ کی بات ہے، کہ جہاں عشق جاتا ہے وہاں ایمان کو خبر نہیں ہوتی، ایمان روح ہے نا، اس کا الہیات نور ہے، اس لیے مطلب یہ مقام بیان کیا گیا، تو وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ نہیں، ڈرنے سے مراد جو ہے عوام ردائی کی بات کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کہ ڈرنے سے مراد اس وقت انسان ڈرتا ہے کہ جس وقت دو قسم کی مثالیں دی ہیں بزرگوں نے ڈرنے کی، کہ سب سیاں رل پانی نو چلیاں تے کوئی آسی بھر کے، تے جنہاں نے بھر کے سر تے رکھیا تے پیر دھرن ڈر ڈر کے، یعنی کہ جنہاں نے بھر کے سر تے رکھیا تے پیر دھرن ڈر ڈر کے، خوف ان کو ہوتا ہے جن کے پاس مال ہوتا ہے، خوف جو ہے وہ ورجن اور سٹیرائل سائل کو نہیں ہوتا، خوف اس کو ہوتا ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو، کہ رفتار اور اپنی چال کو احتیاط رکھے، یا جس کے پلے مال ہو، مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم کی موجودگی جو ہے ایسا خوف پیدا کرتی ہے، اس قسم کا میٹھا خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رشتہ میری غلطی سے منقطع ہو جائے، ایسی غلطی نہ ہو، جب ایسی غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں یہ کیفیت جو ہے ختم نہ ہو جائے، تو باقی کیفیت تو نفس رہ جائے گا، تو نفس وہی ہے، پھر مجبوریاں آ جائیں گی، روح میں بھی مجبوریاں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کو شوق ہو نا شطرنج کا، روح لگی پڑی ہے تو مجبوریاں غائب ہو جاتی ہیں، اور اگر انسان دیکھو کہ مجبوری کا بندہ ہے تو سمجھو کہ نفسانی بندہ ہے بیچارہ، اور نفس چاہے مطمئنہ ہے چاہے لوامہ ہے چاہے کوئی ہو تو مجبوری آدمی کہتا ہے مجھے جانا ضرور ہے وہاں پر، دیکھو مجھے دوائی چاہیے تو تم علاج بھی کر لو، تم دعا بھی کر لو، مجھے وہاں جانا ہے، اور یہ دیکھو نہیں شادی ہے گئے بغیر نہیں بن رہے، چاہے ادھار لے کے مجھے بھی جائے، یہ نقصانی بندھن ہے، مجبوریاں ہیں، اور گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، کسی سے قرضہ لے کے کھانا پکاؤ مہمانوں کا، تو مہمانوں نے زہر کھلاؤ جب زہر گھر میں آئے تو جتنا کچھ ہے اتنا ہی کرو نا، بجائے کہ آپ ادھر ادھر کی بدلے پہ باتیں کرو، تو نفس جو ہے نا یہ مجبوریوں کا نام ہے،
اور آپ دیکھو آدھی سے زیادہ دنیا مجبوریوں کی دنیا ہے، نفس میں جکڑی ہوئی ہے، غلام ہے، بھاگا جا رہا ہے، آ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، صبح سے شام تک بیچارہ آگے آگے خواہش ہوتی ہے، پیچھے پیچھے بندہ ہوتا ہے۔ مجبوری جو ہے وہ کبھی مجبوری جو ہے وہ آگے آگے بھاگتی ہے، بندہ پیچھے ہوتا ہے، کبھی مجبوری چاول لے کے پیچھے ہوتی ہے، چاول لے کے بندہ آگے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ مجبوری کے ہاتھ میں کوڑا بھی ہے اور بھگاتی ہے انسان کو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، سوچ سوچ کرتا ہے کیا ہو گیا، کہتا 10 روپئے قرضہ دینا تھا، اس کو کیا بنے گا؟ اب اس کو یاد آتی رہتی ہے بات، اچانک کی مطلب ہے مجبوری، تو مجبوری جو ہے نا وہ چین سے نہیں بیٹھتی، لیکن یہ ساری نفس کی بات ہے۔ اگر دوست مل جائے مجبوری بھی شک ہے وہ چین آ جاتا ہے۔ مجبوری کوئی ہے، غریب ہی ہے، امیر نہیں ہوا لیکن دوست مل گیا، کہتا ہے جی دوست مل گیا، اب غریبی کا ڈر نہیں، حالانکہ دوست کو پیسہ تھوڑا ہی ہے، لیکن اب وہ کیفیت بدل گئی، دوست کی بات ہے۔ اور اگر اللہ کے ساتھ رشتہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا دیکھو جی دینے والے نے غریبی دی ہے، اس سے بڑا شکر کیا ہے کہ غریبی جو ہے تمہاری امیری جس نے دیا ہے اسی نے ہمیں غریبی دیا ہے، تم امیری کا شکر ادا کرو، ہم غریبی کا شکر ادا کرو۔ چٹھی تو ایک طرف سے آئی ہے نا، تیری چٹھی میں اور حرف لکھے ہوئے ہیں، میری چٹھی میں اور لفظ لکھا ہوا ہے، اس لیے اگر بھیجنے والا ایک ہے تو چٹھی جو بھی آئی ہے شکر کی بات ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو جو منشا آشنا ہو جاتے ہیں انہیں اور لطف ہو جاتا ہے، مجبوریاں ختم ہو جاتی ہیں تو وہاں لگن بھی ختم ہو جاتی ہے، اور نظام میں داخل ہو جاتے ہیں کہ وہاں وہ کائنات میں آزاد ہوتے ہیں پابندیوں کے باوجود، وہ پابند نہیں ہوتے۔ کہتا بلا لیا ایک، آپ کون ہے جی؟ اسرائیل۔ کہتا بسم اللہ تھوڑی چائے تم بھی پی لے، تیری بھی چلی پھر تیرے نال ہی چاہتے پلاؤ نا تھوڑی سی، مطلب ہے کہ اتنا ہی ہوتا فرق اس کو، اس کی کوئی لمبی چوڑی پابندی نہیں ہوتی کہ ٹھہر جا میں چابیاں اٹھا لوں، وصیت نامے کر لوں، قاضی وصیت دکھا دے نامے، چل سے چل مطلب وہ آیا تھا تو جا چل جا کہ پہلے انتظار ہے آپ آتے رہے۔ تو یہ ہوتا ہے نور کی دنیا میں۔ اس لیے آدھی دنیا جو ہے نا مجبوریوں کی دنیا ہے، نفس کی دنیا ہے۔ کم لوگ ہیں جو وابستگی کی دنیا ہے، وہ روح ہوتا ہے اور مذہب کے اندر ہوتا ہے، اور پھر اسلام کے اندر جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا کہ نور داخل ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے کیا آیا، کتاب بھی آئی اور نور بھی آئی، یعنی کہ اسلام کے اندر جو ہے نا یہ حضور پاک کی محبت جو ہے نا یہ نور آشنا کرائے گی آپ، بس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی محبت جو ہے نا پابندیاں استعمال کرائے گی، اللہ کی محبت ہوگی سیدھے کر کے بندگی کرتے ہیں متھڑا گھس گیا، ہاں یہ ایک مقام ہے اللہ کی محبت۔ اور جب ادھر سے آپ محبت ہو جائے گی حضور پاک سے تو پھر آپ کو ایک اور کیفیت محسوس ہونی شروع ہو جائے گی، پھر آپ کو لگے یہ کائنات جو ہے یہ مرکہ نور ہے، مرکہ جمال ہے، بلکہ یہ کائنات عین نور ہے ساری کائنات۔ تو پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ کائنات مظہر انوار ہے۔ جب مظہر انوار تک آپ پہنچ گئے تو پھر آپ کو بات سمجھ آ گئی، تو اب مظہر نور خدا کا ہو یا کچھ کا ہو، جو مرضی کا ہو سب ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ ایک مقام ہے۔ تو نفس کو پہچاننے کا یہی ہے ذریعہ، نفس کو پہچانو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا بات ہے۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق ہے نفس کی پہچان کا بھی، اور روح کی پہچان کا بھی، اور نور کی پہچان کا بھی۔ تینوں مقام اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ روح کا یا یوم یقوم روح، ایک دن ہے جب یہ اپنے مقام پر قائم ہو جائیں گے۔ تو روح کا ساتھ ملائکہ کا تعلق ہے، اور پھر آگے دوسرا مقام ہے نور کا۔ نہیں یہ جو امتزاج ہے نا جسم اور روح کا، اس کا نام ہے انسان۔ انسان ہے نا، انسان ہی کا نام نفس۔ تو جب آپ اس حالت میں ہو تو اس کو یہ پہچاننا کہ کائنات کے مشاہدے کے حوالے سے اور اپنے مشاہدے کے حوالے سے، ضروریات اور مجبوریوں کے حوالے سے جب انسان پوری طرح پہچان لے نا تو اللہ کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بات یہاں نہیں ہے، یا رب کی بات ہے۔ رب کا اللہ بہت مختلف ہوا ہے نا، رب کی جمع ارباب ہے، اللہ کی جمع ہی بنی۔ رب تو بہت سارے ہو سکتے ہیں نا، ہاں ہاں وہ تو رب الارباب ہے اللہ۔ ماں رب ہے پالنے والی، زمین کے پاس ربوبیت ہے تمہارے لیے۔ تو رب بس جن اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا جو جیلر تھا نا اس کا نام ہے رب بس جن، قید خانے کا رب۔ تو رب کا لفظ بے شمار جگہ استعمال ہوا ہے۔ تو رب کو اللہ بھی رب ہے اور سب سے بڑا رب ہے، پالنے والا۔ تو پالنے والا جو ہے نا اس کو آپ پہچان سکتے ہو۔
اور اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، کہ رازق کو پہچانو. اس لیے اپنے اللہ کا لفظ نہیں کہا، کیونکہ رازق جو ہے یہ آپ کو ذریعہ رزق کے ذریعے آپ تک رسائی کرتا ہے، اور مالک جو ہے چاہے آپ کے پاس رزق پہنچے نہ پہنچے اسے سجدہ کرا لینا، چاہے آپ غریب ہو، چاہے آپ امیر ہو، چاہے بیمار ہو، دیکھو ہمارا سجدہ کرو، ہم اس بات کو نہیں جانتے، چاہے یہ پیسے کو نہیں ہو تو آپ کو جو ہے. تو اللہ ایک اور مقام ہے، اللہ ذات ہے، رب ایک صفت ہے، ہاں ربوبیت. تو آپ اپنے رب کو پہچان سکتے ہو کہ نیند ہے آئی ہوئی ہے، اب آپ اپنے رب کو پہچانو کہ نیندی ہے، پھر نیند کیا ہے، پھر تیرے جسم کی راحت ہے، اور یہ آپ پہچان رہے ہیں کہ آپ کے جسم کا بحالی ہو رہی ہے، کہ تھکے ہوئے جو سارے آپ کے ٹیشوز ہیں، سیلز ہیں، وہ سارے ریکنسٹرکٹ ہو رہے ہیں، نیند میں آرام آ رہا ہے. اب یہ بغیر خوراک کے ہو رہا ہے، تو آپ دوبارہ ریسٹور ہوتے جا رہے ہو. یہ آپ رب کو پہچانو کہ اللہ کریم نے کیا سسٹم بنایا ہے، اس کو آپ پہچان سکتے ہو. اور پھر اگر آپ عبادت کے حوالے سے چلو گے نا تو آپ اللہ کی بات کرتے ہو، رب کی جو ہے نا مقام اور ہے. رب تو پالنے والا ساری کائنات، رب کی تعریف کرتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، رب کی ثنا ہے. مطلب رب جو ہے وہ اللہ کے حوالے سے جب آپ کہتے ہو کہ رب ہے تو پھر وہی اللہ ہی ہے. میرا مطلب ہے کہ وہ پالنے والا ہے نا، پیدا کرنے والا، ٹھہرانے والا، قائم رکھنے والا، سسٹین کرنے والا، مینٹین کرنے والا، اور اس کو کریٹ کرنے والا، ریکریٹ کرنے والا. ٹھیک ہے، وہ رب ہی ہے، وہ ہے اللہ ہی، لیکن ایک صفت ہے تو میں کہ اور اس کو بھی ہم اللہ ہی کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. رحمان اللہ ہی ہے، لیکن رحمان کی صفت جو ہے نا انسان میں بھی ہے. روح پاک کو رحمان رحیم کہا گیا، روح رحیم. تو رحیم اللہ بھی ہے، رحیم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. ایسے ہے نا اب الناس روح رحیم. تو مقصد یہ ہے کہ یہ صفات جو ہے نا یہ انسانوں میں بھی مشترک ہو سکتی ہیں، کہ پالنے والی صفات. آپ سمجھ رہے بات؟ اس لیے ان کے حوالے سے پھر آپ اللہ کی رسائی کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے. اللہ کی رسائی آپ سمجھ نہیں سکتے کسی طریقے سے جب تک آپ کسی جاننے والے سے پوچھو نا. اور جاننے والا جو ہے نا اس کائنات میں سوائے ایک ہستی کا اور کوئی ہستی نہیں ہے، بس باقی سارے اندازے ہی ہیں، باقی اندازے ہی ہیں صرف. تو آپ ان اندازوں کے حوالے سے بچنے کی بات یہ ہے کہ اس کا بھی آسان طریقہ ہے کہ ایک ہستی جو جاننے والی ہے، آپ یہ کہو کہ جاننا انہیں کو مبارک اور ہمیں ماننا مبارک. جانتے وہ رہے ہم مانتے رہے، اس لیے ایسی جاننے کی کوئی لوڑ نہیں، ہم تو ماننے والے لوگ ہیں. اس لیے آسانی رکھنے والے لوگ ہیں کہ اللہ کریم جو ہمارے جو ارشاد فرمایا ہمیں منظور ہے، سمجھتے ہیں نہیں تو منظور ہے، کیونکہ کہاں پہچان سکتے ہیں ہم کیا مفہوم ہے. تو اس لیے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی اس بات کی. فرشتے بھی معرفت الہی نہیں رکھتے، فرشتے نہیں جانتے، کیونکہ وہ ایک صفت کے قیدی ہیں، بلکہ ایک ادا کے قیدی ہیں، بلکہ ایک انداز کے قیدی ہیں. جو فرشتے رکوع میں ہے وہ رکوع میں رہے گا، اور جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں رہے گا. عبادت ہے نا، لمبی عبادت، کوئی چینج نہیں ہے، نفس ہے کوئی وہاں پر، لطیف سے کیفیات ہیں، اسی حال میں ہمیشہ رہیں. مطلب اگر پہاڑ کو فرشتہ کہہ دیا جائے تو کھڑا ہے بیچارہ ہمیشہ ایک حال میں. اچھا بجلی کو اگر فرشتہ کہہ دیا جائے، یہ بجلی چمکتی ہے سائقہ، اگر ایک فرشتے کا نام سائقہ بھی کہہ دیا جائے تو بیچاری ہمیشہ چمکے گی، ایک صفت کے کہہ دی. اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں اگر گائے کو فرشتہ کہہ دیا جائے تو جو حالت اس کی پہلے دن ہے وہی حالت ہے، دار چکھا کے چلنے والی، دودھ دینے والی. مطلب یہ کہ فرشتے کا مقام معرفت الہی نہیں رکھتے. اور ویسے بھی جس طرح کہا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت کہ فرشتوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ مطلب یہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہو؟ تو وہاں اللہ کریم کا ارشاد انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، گویا کہ فرشتے نہیں جانتے. اس طرح ہر پیغمبر کے زمانے میں، باقی جاننے والے پیغمبر ہی ہے نا، ہر پیغمبر کے زمانے میں اللہ کریم کی طرف سے کوئی نہ کوئی مطلب حکم سخت آتا رہا کہ یہ تمہیں نہیں پتا. یہ دیکھو آدم علیہ السلام ویس کی سرسبز وادیوں کے مالک اکیلے روح قائم، کہا کہ وہاں سے کوئی غلطی ہوگی یا حکم عدولی ہوگی، یا نیچے حکم عدولی واضح ہے، انکار نہیں ہے، غفلت ہوگی. تو وہاں سے یہاں آ گئے. چلو یہ کہ مسیحیت کے کیا مقامات ہیں، بہرحال یہ بتانا مقصود ہے
کہ پوری طرح عرفان الہی نہیں ہے، مکمل ہے باقی سب کچھ اپنے دور کی انتہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے جب کہہ دیا کہ یہ نہ ہو تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا نا، لیکن وہ ہو گیا۔ اسی طرح اللہ عزل کیا تھرو آؤٹ واضح طور پر، اسی طرح کسی پیغمبر کی واضح طور پر کوئی دعا منظور نہیں ہوئی ہے، لیکن سرکار کے ساتھ بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا، سرکار نے وہ دعا کی نہیں ہے جو منظور نہ ہونے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا منشا کیا ہے، اس وقت اللہ کا منشا کیا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے پہلی بات یہ ہے دیکھو جی آپ دعا کرو، ہاں ٹھیک ہے یہ دعا ہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سرکار کی ذات سے کوئی بات آپ کی زبان سے نکلے اور وہ نہ ہو، اس حد تک مطلب مشیت آشنا ہے، واحد ذات ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ دیکھو مسلمانوں تمہیں بحث میں جانا ہوگا تو یہ نہیں پتہ نہیں ہو کہ نہ ہو، یہ ذات ایسی ہے جن کے لفظ کی صداقت جو ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہے، باقی ساری احتیاطیں کرنی پڑیں گی۔ بات نہیں، اس لیے عرفان الہی کی یہ نور کا مقام آپ ہی کا ہے کہ نور آشنائی کا مقام آپ ہی کا ہے، آپ اس مقام تک پہنچے۔ باقیوں نے جلوہ اللہ کریم کا دنیا میں دیکھا، آپ نے جلوے سے ذات تک کی رسائی کی، باقیوں نے ذات کا جلوہ دیکھا، آپ نے جلوے کی والی ذات دیکھی، تو واحد ذات ہے آپ ہیں کہ باقی جلوے دیکھتے رہے، ہزارے سارے جلوے جیسے بھی ہے اس کے، اور آپ جو ہے نا جلوے والی ذات کا دیدار آپ، اس لیے یہ ایک واحد آپ کی ذات اکرامی ہے کہ جو اس مقام تک پہنچی ہے، تو اس لیے آپ جانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں، بس سبحان اللہ۔ ہاں۔ دیکھو ایک شعر آ رہا ہے، کس طرح پردہ اٹھائے گا کوئی اس راز سے، پردہ اٹھائے گا کوئی اس راز سے، بے خبر جبریل تک ہے آپ کی پرواز سے، بے خبر جبریل تک ہے آپ کی پرواز سے، آپ کی ذات گرامی ہر بلندی سے بلند، آپ کی ذات گرامی ہر بلندی سے بلند، پست ہر آواز کا قد آپ کی آواز سے، پست ہر آواز کا قد آپ کی آواز سے۔ بس یہ ایک واحد ذات ہے کہ اللہ کے خود ارشاد ہے کہ اپنی آوازوں کو آپ کی آواز سے بدم رکھنا، ہاں آواز ضائع ہو جائیں گے، یعنی کہ آواز بھی اونچی نہیں نکالنی آپ کے سامنے، تو یہ مقام جو ہے نا صرف آپ ہی کا مقام ہے۔ اس لیے پہچان میں اگر یہ بات پہچانو کہ اللہ کریم نے کیا